خواب کی حالت کا تغیر آپ نے فرمایا، تو خواب کی حالت میں تغیر واقع ہو جاتا ہے۔ خواب کے کئی درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اس چیز کو دیکھے جو کچھ کے کل ہونے والا ہے یا زندگی میں کبھی بھی ہونے والا ہے، یہ اس کے دل کی صفائی ہے اور بہت بڑی چیز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی ہوتا تھا۔ چنانچہ بخاری میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیف بدأ الامر، وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ تو آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھ پہ وحی کا آغاز اس طرح سے ہوا تھا کہ میں جو کچھ دیکھتا تھا صبح اٹھ کے وہی پیش آ جاتا تھا۔ مثلاً ایک آدمی آ رہا ہے، اگلے دن وہی آدمی مل جاتا تھا۔ اب بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں، خواب میں انہیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ آدمی اب دنیا سے چل پڑا بس۔ حضرت مجدد الفسانی سرندی رحمۃ اللہ علیہ باغ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ گھوم رہے تھے تو ایک درخت کا پتا گرا، تو اہلیہ نے کہا کہ پتا گر گیا اور پتہ نہیں کل رات 15 شعبان میں کس کس کے پتے گرے ہوں گے۔ تو فرمایا تم کہتی ہو پتہ نہیں، اور اس کا کیا حال ہوگا جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رات اس کی عمر ختم ہو گئی۔ تو سمجھ گئی، ہم جا کے بیٹوں کو بتایا کہ تمہارے والد کا یہ آخری سال ہے، اب کر لو جو کچھ بھی تم سے ہو سکتا ہے، حضرت سے فیض حاصل کر لو۔ تو ایک تو درجہ یہ ہوتا ہے، ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ دیکھے اس کی تعبیر ہو۔ یہ درجہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی پایا جاتا ہے کہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں اس کی تعبیر لی جاتی ہے۔ مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے دیکھا کہ میرے گرد گائے ہیں کئی ایک ذبح کی جا رہی ہیں، اور اس کی تعبیر بھی آپ نے خود ہی ارشاد فرمائی۔ احد سے پہلے جب جانا تھا جہاد پہ تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ارد گرد بہت سے بڑے لوگ شہید ہو جائیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے بھی یہی خواب دیکھا تھا، تو مجھ سے فرمایا کہ عائشہ تم کسی ایسے مقام پہ پہنچ جاؤ گی جہاں تمہارے ارد گرد میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کی لاشیں ہوں گی۔ اور ہوا جنگ جمل میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے والد سے پوچھا کہ میں نے رات دیکھا ہے میرے اس حجرے میں 3 چاند اترے ہیں آسمان سے۔ تو میرے والد چپ رہے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی تو میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا یہ تمہارا پہلا چاند ہے جو زمین میں سمو گئے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر 2 چاند ان کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا عتاب کے والد کو میں نے مکہ، اس نے اسلام قبول کر لیا اور عتاب کفر پہ مر گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب کے بیٹے کو مکہ کا گورنر مقرر کیا جب 17 سال کا بچہ تھا، اور فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہ جو میں نے دیکھا تھا نا یہ اس کی تعبیر ہے، یعنی اس خواب نبی کا خواب علیہ السلام وہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ اس خواب کی تعبیر ہے، اور میں نے عتاب کو فتح مکہ کے بعد اس کا گورنر مقرر کیا ہے۔ عتاب رضی اللہ عنہ کا 1 سال بعد انتقال ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا عتاب 2 کام کرنا، ایک تو جو خود کھاؤ، 3 کام۔ ایک فرمایا تھا کہ جو خود کھاؤ اپنے غلام کو بھی کھلانا، اور جو پہنو وہی اس کو بھی پہنانا۔ تو عتاب رضی اللہ عنہ نے مکہ میں ایک دن کوئی مجمع ہوگا، گورنر تھے تو انہوں نے خطاب فرمایا، اور عتاب رضی اللہ عنہ کا لوگوں جو میں کھاتا ہوں وہ یہ بھی کھاتا ہے، اس سے پوچھ لو، اور یہ دیکھ لو میرا لباس۔ اور اس غلام کو کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا میرا اور اس کا لباس برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اپنے گھر میں انگور کی بیل ضرور لگا لینا، اور پھر ان انگوروں کو خشک کر کے جب وہ منقع بن جائے تو اس منقع کو زکوٰۃ میں ادا کرنا۔ تو انہوں نے کہا میں نے اسی طرح کھجور کا اس کا انگور کا درخت بھی لگا لیا ہے اور اس پہ پھل پڑتا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے۔ پھر عتاب رضی اللہ عنہ کا 1 سال بعد انتقال ہو گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھا؟ اس سے بھی واضح ہے کہ بدر کے بعد آپ نے خواب دیکھا کہ ابو جہل جنت میں ٹہل رہا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے
آپ نے فرمایا عجیب بات مجھے دکھائی گئی کہ یہ جو ابو جہل ہے جنت میں گھوم رہا ہے. گزر گیا وقت، کسی نے کچھ نہیں کہا. اور فتح مکہ کے دن جب اکرمہ آئے ابو جہل کے بیٹے، تو اکرمہ کو جب خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں تو بھاگ گئے. جدہ میں کسی کو ملے اور بحری جہاز پہ سفر کر کے جا رہے تھے. پھر ان کی جو اہلیہ تھی ان کو بہت محبت تھی شوہر سے، انہیں پتہ تھا کہ یہ کہاں جا سکتا، تو گئیں، حاضر ہوئی اور کہنے لگیں چلو، زندگی ایسے کیسے گزر سکتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق، بہت مہربان، بہت معاف فرمانے والے ہیں، چلو تو صحیح. تو اکرمہ آئے. یہ سارے لوگوں کے تعلق ایسے ہی تھے. حضرت عتاب رضی اللہ عنہ جو تھے یہ ابو جہل کے داماد ہو گئے تھے بعد میں. ابو جہل کی وہ بیٹی سیدنا علی رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ میں جب آئے تھے تو ان کے بھائیوں نے انہیں کہا کہ یہ کیا ایک تمہاری بیوی ہے، ہمیں دیکھو ہماری کتنی بیویاں ہوتی ہیں، شادی کرو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ہاں کر دی. تو انہوں نے ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے تلاش کر لیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا فتح مکہ میں. تو آپ حرم میں آپ نے سب کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا جو اللہ نے حلال کیا ہے میں اسے حرام نہیں، اور جو اللہ نے حرام کیا ہے میں اسے حلال نہیں کرتا. لیکن واللہ لا آذن، اللہ کی قسم ہے میں علی کو اجازت نہیں دے سکتا، خدا کی قسم ہے میں علی کو قطعاً اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ اللہ کے دشمن کی بیٹی سے اب نکاح کر لیں اور اللہ کے رسول کی بیٹی جب ان کے نکاح میں ہو. اور آپ نے فرمایا علی کو معلوم نہیں ہے جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے. بزا تم منی، وہ تو میری جان ہے، جو فاطمہ کو تنگ کرے گی چیز مجھے بھی تنگ کرے گی. علی اگر چاہتے ہیں کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کریں تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں، میری بیٹی کو گھر واپس بھیج. بہت بڑے الفاظ فرمائے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ میری جان کا ٹکڑا ہے میری بیٹی. بہت بڑے الفاظ تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، معافی مانگی، کبھی شادی کا ذکر ہی نہیں کیا. حتیٰ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا ہے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی اس سے نکاح کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اس گھر میں موجود رہے. اسی لیے تو یہ لوگ طعنہ دیتے تھے جنگ میں. اور محمد بن حنفیہ جو تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک اور بیوی سے، اور لوگ میدان جنگ میں طعنہ دیتے تھے، کہتے تھے علی نے تمہیں ہی بھیجا ہے، تم ہی ان کے بیٹے رہ گئے، اسے کہو حسن کو بھیجیں، اسے کہو حسین کو بھیجیں نا ہمارے مقابلے میں. تو محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئے، جا کے والد سے کہا کہ میں میدان جنگ میں جاتا ہوں تو طعنہ ملتا ہے ان الفاظ میں. تو انہوں نے کہا میرے بیٹے تو میرا بیٹا ہے محمد، تو نہیں جانتا کہ حسن اور حسین وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، وہ ان کی جان ہے، میں انہیں کیسے تیرے ساتھ بھیج سکتا ہوں. یہ محبت تھی، یہ تعلق تھا. تو یہ جو عتاب رضی اللہ عنہ تھے ان کی شادی اس لڑکی سے ہوئی تھی. اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے خواب پہ ذکر کر رہا تھا اکرمہ بن ابو جہل، تو بیوی گئی لے کے آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے. ابو جہل کے بیٹے، ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کبھی ایسے سوچتے ہیں. اور اپنی چادر اوڑھائی، اوپر سے چادر اتاری ان کے کندھوں پہ ڈال دی اور فرمایا اکرمہ تم جیسا آدمی نہ، وہ ابو لہب کا بیٹا تھا. اکرمہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے پہلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی اور اپنی چادر ایک اور موقع پہ عنایت فرمائی تھی. پھر وہ نمازی ہو گئے، بس ہر وقت نماز پڑھتے رہتے تھے. تو کہاں اپنے ابو جہل کو دیکھا اور تعبیر اس کی یہ ہوئی کہ ابو جہل کا بیٹا ایمان لائے. تو یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے خواب جو ہوتا ہے اس کی تعبیر. اصل میں خواب کی تعبیر ایک مستقل لینگویج ہے. جیسے کسی بچے کو کمپیوٹر کی ایک لینگویج ہے نا،
فونٹس ہیں اس کا سائز کم ہو جاتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب کسی کو اگر کمپیوٹر کی وہ لینگویج نہیں آ سکتی تو سمجھ ہی نہیں آ سکتی کہ کیا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو خواب ہے نا، عالم مثال میں ایک چیز ہوتی ہے، وہ عالم مثال میں وہ زبان جب بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، تو وہ جو زبان ہے اس کو انٹرپریٹ کرنا، اس زبان کو سمجھنا، یہ صرف اور صرف اللہ اپنے فضل سے سمجھا دے، اس کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے دوستوں کے ساتھ، حسن رضی اللہ عنہ آئے، ان کا والد میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، آپ تعبیر دیں۔ تو اس علی رضی اللہ عنہ کا بیٹے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، اور عجیب طرح دیکھا ہے کہ ان کی گردن ہی نہیں ہے، سر ہی نہیں ہے۔ اور پھر میں نے غور کیا تو انہوں نے دائیں ہاتھ پہ ہتھیلی پہ اپنا سر اور گردن رکھا ہوا، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور کہتے ہیں اللہ اس امت سے پوچھ میں نے کیا قصور کیا تھا، مجھے کیوں مظلوم شہید کیا گیا۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اللہ کے عرش سے خون کے 2 پرنالے زمین کی طرف بہے ہیں، اور زور و شور سے خون ہی خون ہو رہا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو دوست تھے وہ سمجھ کے انہوں نے کہا امیر المومنین یہ آپ کا بیٹا حسن کیا کہہ رہا ہے؟ ان کا جو دیکھا ہے وہی کہہ رہا ہے۔ پھر جنگ جمل ہوئی، پھر جنگ صفین۔ تو اس طرح وہ خواب ان کی حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا گیا، بادشاہ نے خواب دیکھا ہے 7 گائے اچھی بھلی اور 7 گائیں بالکل کمزور، ان کا 7 سال ایسے اور 7 سال ایسے۔ تو یہ خوابوں کی تعبیر میں خواب کی جو لینگویج ہوتی ہے وہ بتاتی ہے، اور اللہ نے جن پہ بہت کرم فرمایا ہوتا ہے وہ لوگ صحیح تعبیر دے دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے قرآن میں آیا نا، انہوں نے کہا کہ اللہ رب قد آتیتنی من الملک، اللہ آپ نے مصر کی بادشاہت مجھے عنایت فرمائی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور اللہ خوابوں کی تعبیر کا علم آپ نے مجھے دیا، فاطر السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والے، توفنی مسلماً، اب اسلام کی حالت میں اللہ بہت عمر گزر گئی مجھے واپس بلا لے، والحقنی بالصالحین، اور میرے باپ دادا یعقوب اور ابراہیم اور اسماعیل اور یہ سارے علیہ السلام اللہ ان لوگوں سے ملا دے۔ پھر ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ رازی رحمۃ اللہ جب اس آیت پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی موت کی دعا لکھی ہے کہ اللہ اب دنیا سے اٹھا لے، کیونکہ اب ماحول رہنے کے قابل نہیں رہا۔ تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے جن انعامات کا ذکر سورہ یوسف میں کیا ہے نا، اسے غور سے دیکھنا چاہیے کہ اللہ اپنے بندوں پہ کیا کیا انعام کرتا ہے۔ اس میں یہ آیا ہے کہ علمتنی من تعویل الاحادیث، اللہ یہ جو خوابوں کی تعبیر کا تو نے مجھے علم دیا ہے تیری مہربانی ہے۔ تو جو بھی اس سے پتہ چلے کہ اللہ کے یہ انعامات ہوتے ہیں پھر اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو ایک خوابوں کی تعبیر، ایک آئے وجاء بکم من البدو، اللہ نے بڑا احسان فرمایا، اپنے والد سے کہتے ہیں، والد یعقوب علیہ السلام، اللہ نے بڑا احسان فرمایا ہے کہ گاؤں کی زندگی سے نجات دی ہے، اس لیے ہمیشہ گاؤں کی زندگی چھوڑ دینی چاہیے، بالکل ترک کر دینی چاہیے۔ شہروں میں تعلیم ہے، تہذیب ہے، اچھا برا ہے، کچھ نہ کچھ ہے نا، ہمیشہ شہروں میں آ کے آباد ہونا چاہیے۔ ان کے انہوں نے پوری بات کیا کی، ان جب قافلہ ان کے بھائیوں کا اور والد کا پہنچا ہے علیہ السلام، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے جیل سے نکالا، اللہ نے بڑا احسان فرمایا کہ سجن قید سے نجات ملی۔ دیکھو یہ نہیں کہا بھائیوں سے کہ تم تو کنویں میں پھینکا ہی تھے، اللہ نے کنویں سے مجھے زندہ نکالا، وہ زیادہ خطرناک چیز تھی نا، لیکن ذکر نہیں کیا کہ بھائی کا دل دکھے۔ یہ ہے انبیاء علیہ السلام کا اخلاق۔ وجاء بکم من البدو، اور آپ کو گاؤں کی زندگی سے نکال کے اللہ شہر لیا۔
تو یہ اللہ کے انعامات وہاں پر انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ تو انسان پہ اللہ انعام کرتا ہے، بندے کو یاد نہیں رہتا، تو غور سے پڑھنا چاہیے اور پھر اللہ کے شکر ادا کرنا۔